6 اور 7 مئی کی درمیانی رات ہمارے ازلی اور بزدل دشمن بھارت نے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح پاکستان پر حملہ کیا۔ باخبر لوگوں کو تو کوئی شک پہلے بھی نہیں ہے اس بات میں کہ بھارت مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہے، لیکن اس دفعہ اس نے اللہ کے گھروں مساجد کو نشانہ بنا کر اپنی اسلام دشمنی ثابت بھی کر دی اور کھل کر ظاہر بھی کر دی۔ ہمارے کچھ دانش فروش لوگ یہ کہتے تھے پہلے بھی کہ یہ 2 ملکوں کی لڑائی ہے، اس لیے اس میں اسلام نہ لایا کرے۔ لیکن اب ان کا کیا جواب ہے جب اس نے سارے ٹارگٹ مساجد پر کیے، سارے اٹیک، سارے حملے مساجد پر کیے ہیں؟ اس حوالے سے پاکستان کے مسلمانوں میں غم اور غصہ اور انتقام اور بدلہ لینے کی سوچ پروان چڑھی ہے۔ بہت سے غافل اور سوئے ہوئے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں۔ جو چند ٹماٹروں اور مٹھی بھر آلوؤں پر بھارت سے دوستی کرنا چاہتے تھے، ان کے دماغ کچھ ٹھکانے پر آئے ہیں کہ وہ ہمارا قومی اور ازلی دشمن ہے، اور پاکستان کا خاتمہ اس کا منزل مقصود ہے۔ ممبر و محراب سے یہ صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور ممبر کے خادم، محراب کے خادم یہ بتاتے رہیں گے کہ اس کی دشمنی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، جنگ مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سرور کونین فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت قیادت میں 27 جنگیں لڑی ہیں۔ شہادت مسلمانوں کے لیے کوئی ڈراؤنی چیز کبھی بھی نہیں رہی۔ ہم نے، اس امت نے اپنی قیمتی ترین جانیں اس راستے میں قربان کر رکھی ہیں۔
بدر و حنین سے لے کے کربلا تک ہماری ایک تاریخ ہے. اور ایک ملک ہونے کے ناطے یہ جنگ پاکستان کے لیے بھی کوئی نئی اور ڈراؤنی چیز نہیں ہے. اور میں یہاں بیٹھ کے کوئی عجیب بات بھی نہیں کر رہا. آپ حضرات ابھی بازاروں سے گزر کے آئے ہیں, کسی کے چہرے پہ ڈر دیکھا ہے آپ؟ بازار کھلے ہیں, کاروبار ہو رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. حالانکہ میزائل حملہ ہوا ہے پاکستان پر, اور کل سے اب تک 77 ڈرونز پاکستان نے گرائے ہیں. حالت جنگ میں بھی آپ بازاروں میں, گلیوں میں, محلوں میں جا کے دیکھیں, آپ کو خوف کا سایہ نظر نہیں آئے گا. اسی بنیاد پہ میں نے یہ عرض کیا کہ جنگ مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد ہر دور کے اسلحہ سے کھلونوں کی طرح کھیلتے نظر آتے ہیں. آپ یہ توپیں, یہ میزائل, یہ بم مسلمانوں کے حوصلے بگاڑنے اور حوصلہ شکنی کے لیے کچھ بھی نہیں اہمیت رکھتے. رہ گئی تعداد کی بات, جو لوگ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ بھارت ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہے, جن کے پاس کیلکولیٹر ہے. اسلحے کے لحاظ سے, فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے, اور اپنی جنگی پاگل پن کے لحاظ سے وہ 10 گنا بڑا ہے. لیکن اقبال نے اسے ہی شاید کہا تھا کہ آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا, باطل سے دبنے والے اے آسماں ہم نہیں, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھنے والوں کو شاید یہی نظر آئے کہ بھارت ہم سے 10 گنا بڑا ہے, لیکن سچی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے, اسلام کی روشن اور سنہری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایسی کوئی جنگ ہے ہی نہیں جس میں ہماری تعداد زیادہ ہو. اٹھائیے تاریخ کی کتابیں, جنگ بدر سے لے کر روس کے خلاف افغانستان کی جنگ, اور آج انڈیا کے خلاف پاکستان کا جہاد اور جنگ, مسلمانوں کی تعداد کہیں بھی آپ کو زیادہ نظر آئے گی نہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی ایسی کوئی جنگ جیتی نہیں جس میں ہماری تعداد زیادہ ہو. ہم نے تعداد کے کم ہوتے ہوئے, اسلحہ کے کم ہوتے ہوئے ایک نئی سینکڑوں جنگیں جیتی ہیں. اور کس بنیاد پہ جیتی ہیں؟ قرآن حکیم کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, کہ رب العالمین نے ہمیں تسلی دی کہ ایک بار نہیں سینکڑوں بار ہوا ہے کہ فئۃ قلیلۃ
بنیاد پہ غالب آئی ہے. کس بنیاد پہ؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے. یہ نوجوان اور میں خود بھی، میں نے بھی کوئی جنگ 65 والی 71 والی نہیں دیکھی، لیکن دنیا کے غیر جانبدار جنگی تجزیہ کاروں نے بتایا ہے کہ پاکستان کا پلڑا ہر دور میں بھاری رہا. تو اس لیے جنگ کا کوئی خوف کسی پاکستانی میں نہیں ہے. اور اسی ماحول میں اسلام کا نقطہ نظر بالکل واضح انداز میں سمجھ لیجئے کہ اسلام دراصل امن کا دین ہے. جنگی جنون اسلام کی پالیسی نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے اسلام کا لفظ ہی امن سے نکلا ہے، امن سے، سلامتی سے. ہمارے تو دین کا نام ہی امن ہے. اور دنیا کے جھوٹے تجزیہ کاروں سے بھی مخاطب ہو کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام اس دنیا کے لیے مسئلہ نہیں، بلکہ اس دنیا کے لیے ہر مسئلے کا حل ہے. اور ہماری تاریخ گواہ. قرآن حکیم کی آیت سامنے آئی، وہ عرض کر دوں. فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سلم یہ اسی سے اسلام بنا ہے. سلم مسلمانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر یہ مائل ہو امن کی طرف، فَجْنَحُوا، تو تم بھی امن کی طرف چلے آؤ. امن کے لیے کوئی بلائے تو اسلام کو حکم یہ ہے کہ فوراً امن کی طرف آئے. اس لیے قتل و غارت، خون خرابہ یہ اسلام کا مین مقصد نہیں ہے. لیکن اسی جگہ فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اس طرح کے امن معاہدوں کی طرف ضرور جائیے، بھروسہ اللہ پر رکھیے. لیکن امن کی یہ خواہش مسلمانوں کی کمزوری کی دلیل کے طور پہ نہیں لی جانی چاہیے. یعنی مسلمان اگر امن کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ڈر گئے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کمزور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. لیکن اسی کمزوری کو، اسی امن کی خواہش کو کوئی اس طرح لے کے وہ دباتا چلا جائے تو یہ بھی اس کی بھول ہے. تو اس موقع پر قرآن حکیم سے ہم دو قسم کی روشنیاں لینے چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایسے ماحول میں ہمارے حکمران طبقہ نے کیا کرنا ہے. جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ ریاستی سیٹ پہ ہو یا آرمی کی سیٹ پہ ہو، جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی امن چاہے، قرآن کہتا ہے تم بھی امن کی طرف آؤ. لیکن اگر وہ امن کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھ کے چل دوڑے اور مساجد پر حملے کرے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرے، جنگ کا ماحول بنائے رکھے، تو ہمارے حکمرانوں کو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو
والوں تمہارا جب آمنا سامنا ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، تمہیں حکم یہ ہے فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں۔ پھر طارق ابن زیاد کی طرح پیچھے کا خیال ذہنوں سے نکالنے کے لیے کشتیاں جب جلا دینی ہے، خیال ہی نہ آئے۔ طارق ابن زیاد نے کشتیاں کیوں جلائی تھی؟ کہ واپسی کا منصوبہ ہی ذہن میں نہ رہے، سوچ ہی نہ رہے کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ اس نے کشتیوں کو آگ لگا دی جن کشتیوں سے واپس جایا جا سکتا تھا۔ تو قرآن کہتے ہیں فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، ہو جائے اگر آمنا سامنا، چھوڑے ہی نہ ہو، مسجدوں پہ حملہ کر دیں، بے گناہوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنائیں، تو حکم خداوندی یہ ہے کہ اب تم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اسی طرح فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، راہ خدا میں ایسا جہاد کرو کہ جہاد کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہے قاتل المشرکین کافہ، لوگوں مسلمانوں مشرکوں سے ایسا قتال کرو کہ جڑیں اکھاڑ کے رکھ دو، مکمل طور پہ جہاد۔ اور کما یقاتلونکم کافہ، جہاد اور قتال اور لڑائی اور جنگ کرتے ہوئے یاد رکھو کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، پاکستان کا نقشے سے خاتمہ یہ ان کا آخری ان کی منزل ہے، مکمل صفایا پاکستان کا، یہ انڈین آرمی اور حکومت کا اور پوری ہندو قوم کا یہ ان کی آخری منزل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ان کی یہ آخری منزل ہے تو تمہاری آخری منزل بھی یہی ہو کہ مکمل صفائے تک جہاد اور قتال جاری رکھنا۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے ہماری قوم میں مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں، لیکن منبر و محراب سے آپ کو یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ حکومت کا فیصلہ جن ہاتھوں میں ہے اور جنگ کا فیصلہ جن ہاتھوں میں ہے، اس پوری قیادت پر اعتماد رکھیے اور حوصلہ رکھیے اور صبر رکھیے، جواب کی جلدی مت مچائیے۔ ہمیں پوری توقع اور امید ہے کہ ہماری یہ دونوں قیادتیں، حکومتی قیادت اور فوجی قیادت، وہی قدم اٹھائیں گے جو پاکستان کے حق میں ہوگا، جو پاکستان کی عزت والا قدم ہوگا، جو پاکستان کی سلامتی والا قدم ہوگا، جو پاکستان کے تحفظ اور بقا والا قدم ہوگا۔ ہر اس قدم سے وہ دریغ نہیں کریں گے جس سے ہماری سلامتی یقینی بنے، یہ امید رکھنی چاہیے۔ کوئی ملک نہیں، کوئی بھی حکم پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں ہے۔ ان دونوں کی قیادت پر اعتماد رکھیے، انشاءاللہ کبھی بھی وہ پاکستان کے خلاف قدم نہیں اٹھائے۔ لیکن بحیثیت قوم ہم نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے اس جنگی ماحول میں؟ قرآن حکیم کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں 5 باتوں کا ذکر
قرآن حکیم کی روشنی میں اس دن جنگی دنوں میں اپنے آپ کو 5 کاموں کا پابند کیجیے۔ حکومت کا کام حکمران کریں گے اور فوج کا کام فوج کرے گی، عوام اپنا کام کرے اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ اور وہ یہ 5 باتیں یہ ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب کبھی کسی لشکر سے کسی فوج سے تمہاری ملاقات ہو جائے، جنگ لگ جائے، آمنا سامنا ہو جائے، بحیثیت مسلمان پہلا کام تمہارا یہ ہے فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، تم نے گھبرانا نہیں، ڈٹے رہنا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اس لیے پاکستانی عوام کسی گھبراہٹ، پریشانی اور ہلچل کا شکار نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اذکروا اللہ کثیرا، ان جنگی دنوں میں اللہ کا ذکر پہلے سے بڑھا دینا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مادی چیزوں پر، اسلحے پر اعتماد ہوتا ہے کافر کو۔ مسلمان اور کافر کی جنگ کے اصول ہی الگ ہیں، اس لیے فرمایا حالت جنگ میں دوسرا اہم کام یہ ہے واذکروا اللہ کثیرا، جتنا عام دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہو اسے اور بڑھا دو۔ اللہ کی نصرتوں کا ذکر، اللہ کی طاقتوں کا ذکر، اللہ کی قوتوں کا ذکر، اللہ کی مددوں کا ذکر۔ بچوں کو، جوانوں کو پڑھائیے کہ جنگ بدر میں اللہ نے کیسے مدد کی، اپنے آپ کو سمجھائیے کہ جنگ احد میں اللہ نے کس طرح مدد کی، سمجھائیے اور ذکر کیجیے، تذکرے کیجیے ان دنوں میں کہ غزوہ احزاب میں اللہ نے قلیل تعداد والے مسلمانوں کی مدد کیسے کی۔ تو دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تیسرا واطیعوا اللہ ورسولہ، حالت جنگ میں، جنگی ماحول میں، جنگ کے دنوں میں تمہارا تیسرا کام یہ ہے کہ پہلے سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو پابند کیجیے، فرما بردار بنائیے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ اللہ کی اطاعت پہلے سے زیادہ ہونے لگی اور پہلے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل ہونے لگے۔ تیسرا یہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ چوتھا کام ہے اور اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اس پہ توجہ ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں پاکستانی قوم، ان کے لیے اس جملے میں زیادہ اہمیت والی بات ہے، بلا تنازعوا، حالت جنگ میں، جنگی دنوں میں آپس میں جھگڑے چھوڑ دو، فرقہ واریت کے جھگڑے ختم کرو، لسانی قومی صوبائی جھگڑے ختم اور سیاسی جھگڑے بھی ختم، کیونکہ انہی چیزوں کا شکار ہے آج ہماری قوم۔ ٹولیوں کے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی کسی بنیاد پہ، کوئی کسی بنیاد پہ، اس لیے اس بات سے زیادہ آج ضرورت ہے توجہ کرنے کی۔ فرمایا لا تنازعوا، مسلمانوں حالت جنگ میں، جنگی دنوں میں آپس کے جھگڑے مت اچھالو۔ نتیجہ کیا؟ اتفاق پیدا کرو آپس میں، ایک قوم ہو کر سمجھو،
تباہیت کے سیاسی اور اس طرح کے اختلافات کو اگر ہوا دیتے رہو گے، آپس میں جھگڑا جاری رکھو گے، سنیے مراد کیا ہے؟ فرمایا پہلا نتیجہ یہ کہ بزدل بن جاؤ گے، آپس کے جھگڑے کو بزدل بنائے گا۔ اگرچہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسلام میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کی تباہیت میں اتنی بٹی ہوئی ہے کہ مسجدوں پہ ہم نے دیکھ کے کچھ لوگ اس بات پر خاموش ہیں کہ جب وہ ہمارے مسئلے میں سنائے، بھائی اللہ کا گھر تو تھا، مسجد میں سیدھا نہیں، کچھ لوگ اس پر خاموش ہیں کہ ہمارے مسئلے کی تو نہیں سنا۔ تو ایسی سوچ کے ہوتے ہوئے کیسے ہم بدلا لیں گا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تنازعوا، آپ چھوڑ دو۔ پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بزدل بنو گے۔ دوسرا تمہارے اندرونی اختلافات کا نتیجہ یہ نکلے گا تمہارا روز جاتا رہے گا، تمہاری حیثیت جاتی رہے گی۔ جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ تو آپس میں ہی بکھرے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہم سے کیا ڈرنا ہے؟ لیکن ہماری طرف سے اگر اتحاد اور اتفاق کا سامان دیکھیں گے تو ان پر روک رہے ہیں۔ پانچواں کام فرمایا مسلمانوں حالت جنگی دنوں میں، جنگی ماحول میں پانچواں کام یہ ہے کہ صبر سے کام لینا، شہادتوں کی خبر آئے تو واویلا نہیں کرنا، اور زخمیوں کی تعداد میں رونا پیٹنا نہیں شروع کر دینا۔ تو یہ 5 کام ہیں علماء کے لیے۔ پہلا ثابت قدم رہنا، دوسرا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا، تیسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف لوٹ آؤ، چوتھا یہ کہ جھگڑا نہیں کرنا، اور پانچواں یہ کہ ہر حال میں ثابت قدم رہنا، صبر کرنا ہے۔ اور خوشی کی بات اسی آیت میں فرمایا یہ سارے کام تم کرتے چلے آؤ، ہمیشہ کی طرح کسی جنگ کا بھی نتیجہ مسلمانوں نے اپنی تعداد اور اسلحے کی بنیاد اور اس کی طرف دیکھ کر سیٹ نہیں کیا۔ ہم نتیجہ لینے کے لیے اسلحے کی طرف دیکھا ہی نہیں کرتے، نتیجہ لینے کے لیے ہم فوج کی تعداد دیکھا ہی نہیں کرتے، پھر کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ اس آیت کا آخری جملہ فرمایا یہ کام تم کرو اور سنو ان اللہ مع الصابرین، اللہ اپنی طاقتوں سمیت، اپنی قدرتوں سمیت، اپنی ناقابل شکست نصرت سمیت صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور یہی ہماری فتح ہے، اور یہی ہماری دین کا سبب ہے کہ رب العالمین اپنی نصرتوں، حمایت اور قدرتوں اور طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ دے رہا ہے۔ تعالیٰ اللہ کی نصرت مدد پر ہی ہمیشہ مسلمانوں کی نظر رہے گی، نظر ہونی چاہیے۔ اسی بنیاد پہ ہم نے پہلے بھی اپنے سے کئی گنا بڑے لشکروں اور طاقتوں کو پاؤں کے نیچے رولا ہے۔ کیسر و کسریٰ کی تاریخ گواہ ہے، ان کے رلتے ہوئے مدینہ میں کنگن ہماری نصرت کے گن گا رہے ہیں ابھی تک۔ اس لیے ایسے ماحول میں مسلمانوں کو قرآن کے زیادہ نزدیک آنا چاہیے، اور قرآن کی دی ہوئی روشنی اور ہدایات کے مطابق ان دنوں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو،
دین اسلام کا حامی و ناصر ہو، اور مسلمان حکومتوں کو اور مسلمان فوج کو یہ ہمت اور توفیق دے کہ اللہ کے گھر میں ہوئے حملے کا اور اس میں دی جانے والی شہادتوں کے خون کا ایک ایک قطرہ اس کا بدلہ لینے والے بنے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔